حدیث سنت کے بارے میں جو غامدی صاحب فرق کرتے ہیں، بہت مضبوط دلائل دیتے ہیں. ان نکات کو دلائل سے آپ کیوں نہیں رد کرتے؟ کوئی مضبوط دلائل نہیں ہے جی، بالکل کوئی مضبوط دلائل نہیں ہے. ایک اصول کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے نا وہ. ایک طرف سنت اور عملی تواتر کی بات کرتے ہیں، جب رفع الیدین کی باری آتی ہے تو کھوتی مار جاتی ہے. رفع الیدین وہ سنت ہے کہ جو حدیث کی کتابوں میں بھی رپورٹ ہوئی، بخاری مسلم میں، اور خود غامدی صاحب نے بھی نماز کا طریقہ جو اپنی کتاب میں لکھا ہے نا میزان میں، وہ رفع الیدین کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے. لیکن ادھر حنفیوں کی بھی سائڈ لے جاتے ہیں کہ نہیں جی وہ تواتر بھی چل رہا ہے نا. تو تواتر جو ہے ہندوؤں کی اولادوں کا مانا جائے گا یا مکہ مدینے میں صحابہ کی اولادوں کا تواتر مانا جائے گا؟ آپ ذرا ایمانداری سے بتائیں نا. مکہ مدینہ وہ جگہ ہے کہ پورے 1400 سال میں کبھی نان مسلم کی حکومت نہیں آئی. باقی ساری امپائر مسلمانوں کی ختم ہوئی ہیں، بنی، ختم ہوئی، اور نئی امپائرز بنی. منگولوں نے قبضہ کیا، اس کے بعد گریٹ برٹن نے تو بہت بڑے لیول کے اوپر امپائر کھڑی کی. لیکن مکہ مدینہ کبھی بھی نان مسلم کے قبضے میں نہیں گیا، نبی علیہ السلام کی وفات سے لے کے ابھی تک. اور نسل در نسل صحابہ کی اولادیں ہیں، وہاں پہ رفع الیدین ہو رہا ہے. تو پھر عملی تواتر ان کا کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ بات ہی ہے. اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں، غامدی صاحب سے متعلق 20 کوشچنز، بس اتنی بات کرنا کافی ہے. فلسفیانہ باتوں کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ڈاکٹرن کلیئر کرنی ہوتی ہے. یار 60,000 کتابیں پچھلے 100 سال میں رسول اللہ کے خلاف لکھی گئی ہیں. 60,000 کتابوں کے جواب مسلمانوں نے دے لیے؟ کون دے سکتا ہے؟ موٹی موٹی چند باتوں کا جواب دیا جائے گا، اگلے کی بدنیتی آپ کو پتہ چل جائے گی وہ کیا کر رہا ہے. اب آپ کے وہ 60,000 کتابوں کے ہم جواب لکھیں، اور بھائی مجھے تو 1000 سال کی بھی زندگی مل جائے، میں 60,000 کتابوں کے جواب نہیں لکھ سکتا. ہم کیا کریں گے؟ جو موٹے موٹے اعتراضات ساروں نے گھسیٹے میں نا، بار بار لکیر پیٹی ہوئی ہے، اس کو ڈسکس کریں گے. دیٹس آل. اگلے کا بدنیت ہونا ثابت کر دیں گے. اس طرح یہ نہیں ہوتا ایک بندہ 50 ویڈیوز بنا دیتا ہے اور آپ نے ہر بات کا جواب دینا ہوتا ہے. نہیں نہیں، ڈاکٹرن کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو اس نے اصول کھڑا کیا ہے، اس اصول میں تو خود بھی نہیں پورا اتر رہا. اور کیا شروع سے اہل سنت کا یہی موقف رہا ہے، یا امت اسی تواتر کو لے کے چل رہی ہے جس کو یہ تواتر بنا کے پیش کر رہے ہیں؟ تو بالکل ایسا نہیں ہے. میں نے بارہا یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو امت میں کسی کا نہ رہا ہو. ہاں، لوگ کہتے ہیں جی صاحب نیا فرقہ بنا لیا. نئے فرقے تھوڑے بزرگوں نے بنائے، انڈیا کے شہروں کے نہ ہوتے، بریلوی اور دیوبندی. میرا کوئی ایک عقیدہ بتاؤ جو مجھ سے پہلے امت کا نہ ہو. اگر میں رفع الیدین پہ زور دے رہا ہوں نا، تو اہل سنت کے 4 میں سے 3 امام فقہ کے بڑے، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، وہ رفع الیدین کے قائل ہیں، اور حدیث کے تو سارے امام قائل ہیں. تو میرا کوئی تفرد نہیں ہے. اور تمہارے 11ویں والے پیر نے بھی یہی طریقہ لکھا ہوا ہے. اگر میں بنو امیہ کو کنڈیم کرتا ہوں نا، تو محدثین نے ان کے بارے میں حدیثیں لکھی ہیں، اور مسلمانوں کا ایک فرقہ تو اس درجے میں ہے کہ وہ تو بنو امیہ کی تکفیر بھی کر دیتا ہے. مجھ سے زیادہ سخت سٹانس موجود ہے، مجھ سے کم نہیں ہے ان کا سٹانس. اس میں میرا تفرد نہیں. اگر میں نماز جمع کرنے کا قائل ہوں تو مسلم شیعہ میں حدیثیں موجود ہیں، اہل حدیث قائل ہیں. کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے. لیکن غامدی صاحب کے کئی نظریات ایسے ہیں جو امت میں کبھی بھی کسی کے نہیں رہے. مثلا یہ داڑھی کے مسئلے میں جو انہوں نے موقف اڈاپٹ کیا ہے، پردے کے معاملے میں چہرے سے شروع ہوئے تھے اور اب بالکل اتار کے پرے مار دیا پردہ بھی. حیات مسیح اور نزول مسیح کے کیس میں یہ نظریات نہیں تھے امت کے. سیدھی سی بات ہے. رجم کی سزا سنی شیعہ کا اتفاق ہے. اس طرح کا کوئی ہم نظریہ نہیں ایکسپٹ کرتے. ہمارے استاد بالکل ٹھیک کہتے تھے، مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ، کہ کسی شخص کی گمراہی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ پوری امت سے ہٹ کے کوئی ایک نظریہ ایسا رکھے اور اس کے بعد کلیم کرے کہ یہ حقیقت 1400 سال بعد مجھ پہ کھلی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت اسی طریقے سے آپ پہ کھلی ہے جس طرح کہ غلام احمد قادیانی دجال پہ ختم نبوت کا جو ہے نا وہ ایک ڈھونگ پہ مبنی مفہوم اور اس نے جو شرح بیان کی وہ کھلی ہے. اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے. دیکھیں سب سے پنگا لیا ہوا ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو 1400 سال میں کسی نہ کسی درجے میں موجود نہ رہا ہو. کوئی بتائے کہ یہ انجینئر صاحب آپ نے آ کے انوینٹ کیا ہے. اور اللہ کے بندوں، میں نے تو پگڑی اور یہ زلفیں بھی رکھ لی ہیں تاکہ تم وہ دھوکہ نہ دے سکو جو تم شکلوں سے دیا کرتے تھے. غامدی صاحب
डॉक्टर जाकिर नाइक, इन सब लोगों को तो इन्होंने शक्लों से फारिग कर दिया, टाई लाई और पेंट पाई है। मनु फारिग करेंगे, मैं इन्होंने घरें च वड़ गया जे ऐस हो गई। पहले देखना चाहिए कि इसके 6 फुट पे भी सुन्नत है कि नहीं। यही अक्सर इतराज यही है जब भी कभी करेंगे ना, जिस भी कोई बेचारा को मॉडर्न कोई स्कॉलर आएगा ना, उस पर ही इतराज होगा, इन्हें टाई लाई है, इन्हें पेंट पाई है, इसके ऊपर तो इस्लाम खुद नाफिज नहीं है। मैं पहले अपने इन्होंने लिबास जो पूरा किया, मैं कह लो वर्दी में पा लीजिए, ठीक है। वरना यकीन करें मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं पगड़ी पहन के हमेशा दर्ज दूं, मैं नंगे सर भी दूं, लेकिन ये कमजोर पॉइंट मैंने इनके हाथ नहीं लगने देना, ना 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 ना, बिल्कुल, क्योंकि यहां से भी शैतान नहीं दाखिल होने दूंगा। अब मुझे पता है ये मैंने कैसे जुल्फे रखी हुई है, मैं तो छोटे छोटे बाल रखने का आदी हूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब ये 2 साल की मेहनत से अब जाके मैं कहीं आदी हूं कि ये मैं रख रहा हूं। अदरवाइज जिसने पूरी जिंदगी लंबे बाल ना रखे हों उसके लिए बड़ा मुश्किल है, गर्मियों में लग पता जाता है। अब मैं उसके साथ यूज टू हो गया हूं, हेयर कैच यूज कर लिया, पोनी बना ली, वो भी नमाज के वक्त खोलनी पड़ती है क्योंकि पोनी में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये मैंने इसलिए रखा कि कल को ये रखे यानी जुल्फा निसन रखी है, ठीक है। तो ये सब कुछ करना पड़ता है भाई, बड़ी हिकमत से मामलात को लेकर चलना पड़ता है।